چار مواقع ہیں، عقیقے پہ، عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے، فاقے سنت ہیں، روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کا روزہ رکھتے، اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے، اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے، پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے، یہی ناشتہ یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے، اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم، 1 وقت فاقہ اور 1 وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے، نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے، آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار؟ برگر، جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا، ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے. جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے، دماغ جیسا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ کھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. وہ واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے، بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. تو برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا. جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے، جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو، تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے، فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے. چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی سنت نہیں ہے، فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور ہے تو صرف کھجور، اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی، ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی شدید بھوک لگی ہو، صرف دودھ سے پیٹ بھریں، بہت مزہ آئے گا. دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں. ساری جگہ تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے، میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے. تو تباہی کرے گا، وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی، ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام. شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں، آپ کو نقصان نہیں دیں گی، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا، آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. گویا عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ، شہد بھی اور
جائز ہے، پی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے، نبی نے منع نہیں کیا ان کو، جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار، وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا. دودھ خود ایک کمبینیشن ہے، مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی بیسیوں چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو.